بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے مسلم لیگ نون کے لاہور میں پاور شو کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی 11 جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ غیر منتخب وزیر اعظم کو اب گھر جانا ہوگا۔ اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مسلم لیگ نون نے لاہور میں طاقت کا مظاہرہ کیا۔ شرکاء کی جانب سے میاں شہباز شریف کی گرفتاری پر احتجاج اور مذمت کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ خان کا کہنا تھا کہ لاہور جاگ چکا ہے، اب پنجاب اور پورا پاکستان جاگے گا۔ میاں شہباز شریف وہ انسان ہے جس نے صوبہ پنجاب کی 10 سال خدا کی قسم اس آدمی نے امانت اور دیانت کے ساتھ اس صوبے کی خدمت کی ہے۔ وہ پانی کے گھونٹ کا روادار نہیں ہوا۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ جب بھی جمہوریت پر شب خون مارا گیا ہے ہم جیل گئے ہیں۔ سردار یاس صادق کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اسمبلیوں سے استعفیٰ نواز شریف کی مشاورت سے دے گی۔ وہ کہتا ہے آئین کی حکمرانی لاؤ، قانون کی حکمرانی لاؤ، سب آئین کے سائے کے نیچے کام کرو۔ یہ بغاوت ہے، یہ غداری ہے۔ یہ احتجاجی ریلی ہمارے صدر شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے خلاف کی گئی۔ یہ پر امن ریلی کی گئی جس میں کہ صرف ایک نیازی نیب گٹھ جوڑ کو میسج دینا تھا کہ جو تم کر رہے ہو اتنا کرو جتنا تم برداشت بھی کر سکو۔ وہ وقت دور نہیں جب لوگ ان کا احتساب بھی کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے لاہور کے عوام اور کارکنوں کو سڑکوں پر نکل کر پرامن حکومت مخالف تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ مسلم لیگ نون کا ٹیمپل روڈ پر حکومت کے خلاف احتجاج، شہر کے ارکان اسمبلی کی ریلیوں کی صورت میں شرکت۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی گرفتاری پر مسلم لیگ نون کا ٹیمپل روڈ پر طاقت کا مظاہرہ۔ پرویز ملک، شائستہ پرویز ملک، جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر، علی پرویز ملک، چودھری شہباز احمد، باؤ اختر علی سنگھ پورہ، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کپ سٹور جی ٹی روڈ، الحاج شیخ روہیل اسکر دروغے والا، سیف کھوکر فیصل سیف کھوکر جوہر ٹاؤن، سہیل شوکت بٹ بھسین گاؤں سے ریلی کی صورت میں ٹیمپل روڈ پر پہنچے۔ بھائی یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ وہ عوام نکلی ہے، کوئی ورکر نہیں، عوام نکلی ہے کہ اس لیڈر کو قید کر رکھا ہے جس نے پنجاب کو ایک ماڈل بنایا۔ کہ ہم میاں نواز شریف کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے۔ کارکنان کئی سالوں سے میاں صاحب کے ساتھ بغیر لالچ کے صرف یہ کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے یہ لگے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ چینج مجھے آپ دیکھیں گے، آپ کو آج سے چینج محسوس ہونے لگ پڑے گی۔ آج انہوں نے انتظامیہ نے ہمیں جو راستے دیے تھے ان کو بھی بند کیا گیا ہے، لیکن بند راستوں کے باوجود لاہور کی سڑکوں پر شہر کا راج ہے، اللہ کے فضل سے شہر کا راج ہے۔ ایم این اے رانا مبشر اقبال اور لیگی رہنما میاں عمران جاوید خیابان امین، ایم این اے ملک ریاض، ایم پی اے سمیع اللہ خان شادرہ، ایم پی اے غزالی سلیم بٹ شاد باغ سے پہنچے۔ پیغام دے رہے ہیں کہ نہ میاں نواز شریف کا راستہ روکا جا سکتا ہے، نہ میاں شہباز شریف کا۔ دن شروع ہو چکا ہے کاؤنٹ ڈاؤن کا، نیازی کی حکومت ختم کرنے کا آج دن شروع ہو چکا ہے۔ آج پورا لاہور باہر نکل آئے، آپ دیکھ لیں کہ مار روڈ کے اوپر جمع غفیر ہے اور لوگ آج اس احتجاج کے قائد کے احتجاج کے لیے یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ اب انہوں نے تمام حدیں پار کر دی ہیں، یہ احتساب نہیں ہے، یہ انتقام ہے، اور اس انتقام کے خلاف پوری پاکستانی قوم یکجا ہے۔ وحید عالم خان میاں مرغوب احمد دیال سنگھ مینشن سے شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے ٹیمپل روڈ پر احتجاج میں پہنچے۔ ملک غلام حبیب اوان جلو سے، کرنل ریٹائرڈ طارق رائیونڈ سے، جبکہ رانا مشہود احمد، مہر اشتیاق احمد گلشن راوی سے احتجاج میں پہنچے۔ نون لیگی رہنماؤں نے کہا کہ شہباز شریف کی گرفتاری کسی صورت میں نہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو نیب نیازی گٹھ جوڑ کے تحت گرفتار کیا گیا۔ کیمرہ مین علی حسن کے ساتھ عمر اسلم۔ مسلم لیگ نون کا شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف ریگل چوک پر احتجاجی جلسہ، پرویز ملک، علی پرویز، شیخ روہیل اسکر، خواجہ عمران نذیر، غزالی سلیم بٹ، چودھری شہباز اور سہیل شوکت بٹ نے کارکنان کے ساتھ جلسے میں شرکت کی۔ کارکنان کی جانب سے قائدین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا، حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ لیگی کارکنان کی ریلی کی قیادت کرتے ہوئے صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک نے کہا کہ اپوزیشن ابھی احتجاج کرے گی، حکومت پہلے ہی گھبرا گئی۔ پی ٹی آئی کی آج نیندیں حرام ہو گئی ہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سو رہے ہیں، ان کو ہمارا سٹائل نہیں پسند کہ ہم مسکین لوگ ہیں، ہم آرام سے جاگتے ہیں اور جاگ جاتے ہیں، پھر ہماری واپسی کوئی نہیں ہے۔ شیخ روہیل اسکر کا کہنا تھا کہ حکومت کو مشورہ ہے کہ تصادم کی سیاست نہ کرے۔
کہ اتنا کسی کو آزماؤ جتنا وہ اپنی آزمائش پہ پورا اتر جائے، یہ نہ ہو کہ طوفان اٹھ جائے اور وہ طوفان پھر کسی سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ ایم این اے علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ لاہور نے فیصلہ دے دیا ہے، عوام کا جمع غفیر نواز شریف کے ساتھ ہے۔ آپ کے سامنے ہے، اگر یہ لوگ میاں نواز شریف صاحب سے آج بھی اسی طرح محبت نہ کرتے ہوتے جس طرح 5 سال پہلے کرتے تھے تو آپ کو یہ جذبہ اور یہ قافلہ نظر آتا ہے۔ ایم این اے شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ حکومت ہڑبڑاہٹ کا شکار ہے، سب کو جیل بھیجنا چاہتی ہے۔ ہمارا میسج حکومت کے ایوانوں کے لیے یہ ہے کہ یہ جو ظلم کے ضابطے ہیں نا، انہیں ہم نہیں مانتے۔ خواجہ عمران نذیر بولے، لیگی شیروں کا جوش دیکھ کر حکومت بوکھلا گئی۔ وہ اپنے اندر کا خوف چھپاتے ہیں۔ نواز شریف سے مسلم لیگ نون کے ورکر کا رشتہ عشق کا رشتہ ہے اور عشق کے رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ایم پی اے چودھری شہباز کا کہنا تھا، کارکنان کا دل نواز شریف کے لیے دھڑکتا ہے۔ شمالی اور کے لوگوں کا میاں نواز کے چاہنے والوں کے لوگوں کا دل چومس ہے، اور یہ ابھی جگہ کے چھوٹی سی جب پورا لاہور وہاں میں اکٹھا ہوگا تو ہجوم ہوگا۔ ایم پی اے باؤ اختر نے کہا کہ میاں حمزہ اور شہباز شریف کو رہا کرنا ہوگا، عوام نے فیصلہ دے دیا ہے۔ ان سے ہزارے یکجہتی کے لیے آج سارا لاہور وہاں جا رہا ہے، اور اس لیے جا رہا ہے کہ شہباز شریف پنجاب کے اور پاکستان کے صحیح لیڈر ہیں۔ ایم پی اے غزالی سلیم بٹ بولے، عوام ان سے نجات چاہتے ہیں۔ آج لاہور نے فیصلہ لے دیا، انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف واپس آئیں گے اور وزیر اعظم بنیں گے، میاں شہباز شریف کو رہا کروائیں گے، میاں حمزہ صاحب کو رہا کروائیں گے۔ ایم پی اے میاں مشتبہ شجاع الرحمان کا کہنا تھا کہ آٹا، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں سونامی آیا ہوا ہے، حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہے۔ اس جعلی سلیکٹڈ نااہل اور نکمی حکومت جو اسٹیبلشمنٹ اور نیب کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، اس حکومت سے میاں محمد نواز شریف صاحب یہ پاکستان کے عوام کو چھٹکارا دلائیں گے۔ ایم پی اے سہیل شوکت بٹ کا کہنا تھا کہ حکومت جتنے چاہے ہتھ کنڈے استعمال کرے، کارکنان اپنے قائد کے ساتھ ہیں۔ جو ان کے دعوے تھے آج سارے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ کارکنان راستے بھر قائدین کے حق اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ کیمرامین علی نعمان کے ہمراہ فاران یامین، سٹی 42۔ اور مسلم لیگ نون لاہور کے زیر اہتمام میاں شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ نون لیگی قائدین کے ٹرک کا سٹیج ٹوٹ گیا، رکن صوبائی اسمبلی بلال یاسین کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہو کر مظاہرے میں شریک ہوئے۔ مسلم لیگ نون لاہور کے زیر اہتمام اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف اور دیگر قائدین کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین میں خواجہ سعد رفیق، خواجہ عمران نذیر، ملک پرویز، رانا ثناء اللہ، رانا مشہود احمد خان، رانا مبشر، رانا اقبال خان، ملک ریاض سمیت مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی نے کارکنوں کے ہمراہ بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تاہم قائدین کے ٹرک پر رش زیادہ ہونے سے ٹرک پر موجود لکڑی کا سٹیج وزن زیادہ ہونے کے باعث ٹوٹ گیا۔ ایک طرف اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی رش زیادہ ہونے کے باوجود ٹرک پر سوار ہونے کی کوشش کرتے رہے، تو وہیں بلال یاسین سمیت دیگر اراکین صوبائی اسمبلی اپنے کارکنوں کے ہمراہ پنڈال میں کھڑے ہو کر احتجاج کا حصہ بنے۔ کیمرامین علی حسن کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ذاتی مفادات اور لوٹ مار کی دولت بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے ذاتی مفادات کو ترجیح دینا عوام کے ساتھ سنگین مذاق ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، ان جماعتوں کے پاس پاکستان کے عوام کی ترقی کا کوئی پروگرام نہیں۔ عوام کے مسترد شدہ عناصر ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں۔ آج اکٹھی ہونے والی اپوزیشن جماعتیں بہت جلد ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گی۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن رہنماؤں کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ عناصر ملک کو درست سمت میں چلتا دیکھ کر بکلاہٹ کا شکار ہیں۔ عوام جانتے ہیں کہ ماضی میں انہی جماعتوں نے اقتدار میں رہ کر معیشت کو تباہ کیا۔ قوم کا پیسہ لوٹنے والے اب عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ عوام باشعور ہیں، نااہل اور کرپٹ چہروں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ 22 کروڑ عوام اپوزیشن کے غیر جمہوری طرز عمل سے یکسر لا تعلق ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں موجودہ حکومت ملک کو سیاسی کثافتوں سے پاک کرے گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ نواز شریف بھارت کی زبان بول رہے ہیں، انہیں جندال سے خفیہ ملاقاتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اداروں کے خلاف زہر اگلنے کے بجائے پی ٹی آئی پر بات کریں، پورا جواب ملے گا۔ نون لیگ اب ایک سازشی جماعت بن چکی ہے۔ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شہباز گل نے نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بولے، نواز شریف جب پھنستے ہیں تو ان کو جمہوریت کا چیمپئن بننا یاد آ جاتا ہے، انہیں جندال سے خفیہ ملاقاتوں کا جواب دینا ہوگا۔ شہباز گل نے کہا کہ عدالتوں نے نواز شریف کو مجرم ڈکلیئر کر رکھا ہے۔ شہباز شریف نے 4 ہفتے میں ان کی واپسی کی ضمانت لی تھی، انہوں نے خود ہی ضمانت کی درخواستیں واپس لیں۔ شریف فیملی نے پراپوگنڈا کیا کہ حکومت نے ان کی ضمانتیں منسوخ کرا دی۔ شہباز شریف کا آئرن مین کا امیج مریم نواز نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تصویریں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، مریم صفدر صاحبہ کے قریب ترین انفارمیشن کی 2 خواتین جب عدالت میں انہوں نے اپنی ضمانت واپس لی۔ یہ جو پروپیگنڈا اور جھوٹ شریف فیملی نے ہمیشہ کی طرح کیا
کہ جی ان کی ضمانت حکومت نے خارج کروا دی، ان کو جیل میں دے دیا کیونکہ وہ اے پی سی میں گئے تھے. کورٹ کا فیصلہ پڑھیں. نواز شریف نے مودی کی بھیجی ہوئی پگڑی پہن کر پیغام دیا کہ دونوں کی عزت سانجی ہے. نواز شریف کو اپنی لوٹ مار کا جواب دینا ہوگا. کیمرامین خالد محمود کے ساتھ قذافی بٹ، سٹی 42. سابق ایس ایس پی عمر ورک کی والدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. نماز جنازہ عمر ورک نے خود پڑھائی. سابق ایس ایس پی عمر ورک کی والدہ کی نماز جنازہ ان کے آبائی شہر شیخو پورہ میں ادا کی گئی. نماز جنازہ سابق ایس ایس پی عمر ورک نے خود پڑھائی. نماز جنازہ میں ایم پی اے ملک احمد خان، جی اختر عمر حیات لالکا، ایس ایس پی طارق عزیز، اداکار سہیل احمد، سابق سی سی پی او چودھری شفیق گجر، ایس پی عمران کرامت بخاری، سابق ایم این اے اعجاز ورک، سابق سی سی پی او امین وینس، ڈی ایس پی ریاض شاہ، نوید، جاوید صدیق، دانش رانجھا، طارق کیانی اور حسین حیدر نے شرکت کی. نماز جنازہ میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ عقیل نیازی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ خواجہ وسیم اور عمران ہمایوں، ایڈوکیٹ منیر بھٹی، ڈی ایس پی ملک داؤد، طارق ڈھلو، ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ بیرسٹر شاہد مسعود، ڈی پی او شیخو پورہ غازی صلاح الدین، طاہر سندھو ایڈوکیٹ، طاہر نصر اللہ وڑائی، صدر لاہور ہائی کورٹ بار، ڈی سی شیخو پورہ اصغر جوئیہ، ڈی ایس پی مبین شریف نے شرکت کی. ایس پی ناصر باجوہ، ایس پی فاروق ہندل، سابق ایس ایس پی ملک کرامت، اعجاز شفیق روگر، ایس پی ملک اویس، صدر ہال روڈ بابر محمود سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. مرحومہ کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے دعا بھی کروائی گئی. مرحومہ کے سال ثواب کے لیے رسم کل بعد از نماز ظہر بروز اتوار ان کے آبائی شہر شیخو پورہ میں کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر استعمال ہیلی کاپٹر خزانے پر بوجھ بننے لگے. سردار عثمان بزدار کے زیر استعمال ہیلی کاپٹر چند گھنٹے کی اڑان میں محکمہ خزانہ پریشان ہو چکا ہے. ہیلی کاپٹر کی مرمت کے لیے مزید 2 کروڑ 35 لاکھ روپے مانگ لیے گئے. وی آئی پی فلائٹ سیکشن کی جانب سے ایک بار پھر محکمہ خزانہ پنجاب سے رجوع کیا گیا ہے کہ وی آئی پی فلائٹس کی مرمت اور دیگر ضروری اقدامات کے لیے فنڈز کا اجرا کیا جائے. ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ خزانہ پنجاب نے یہ ایجنڈا کابینہ کو ارسال کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق سروس رینڈرڈ ٹیکس اور ایئرپورٹ اور ایئر ٹرانسپورٹ کی مد میں وی آئی پی فلائٹس کی جانب سے فنڈز مانگے گئے ہیں. وی آئی پی فلائٹس کے پائلٹس کو نئے کورسز کی تربیت بھی کرائی جائے گی. اس سے قبل بھی ہیلی کاپٹر مرمت کے لیے 2 کروڑ 79 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی. کاکپٹ کی تبدیلی کے لیے 52 لاکھ روپے دیے گئے تھے، جبکہ فلائٹ ڈیٹا ایکوزیشن یونٹ کی تبدیلی پر 2 کروڑ 26 لاکھ روپے اخراجات کیے گئے ہیں. وزارت سرکار کے دور میں رنگ روڈ منصوبہ بیکار ہو گیا. رنگ روڈ SL3 کا منصوبہ تعمیراتی معاہدہ ہونے کے باوجود فعال نہیں ہو سکا. تعمیراتی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے 3 ماہ کا وقت گزر گیا ہے. وزیر اعظم کی موجودگی میں 13 جون 2020 کو SL3 کا معاہدہ ہوا تھا. سابق کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ سیف انجم اور NLC کے مابین معاہدے پر دستخط ہوئے. اس کے مطابق 13 جون کو ہونے والے معاہدے پر 3 ماہ میں عمل درآمد یقینی بنانا تھا. لاہور رنگ روڈ اتھارٹی سدرن لوپ 3 کے لیے 4,500 تعمیرات، جبکہ فائنانسنگ کی مد میں 2.4 ارب بھی رنگ روڈ کو نہ ملے. ذرائع کے مطابق معاہدے پر عمل درآمد کا وقت گزرنے کے بعد تعمیراتی کمپنی معاہدہ ختم کر سکتی ہے. حکومت پنجاب کے عدم دلچسپی سے رنگ روڈ کو مکمل کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. رنگ روڈ اتھارٹی حکام کے مطابق رنگ روڈ پر قانونی پیچیدگیوں کا سامنا ہے. رنگ روڈ اتھارٹی حکام کے مطابق حکم امتناعی کیسز کے نمٹنے تک رنگ روڈ پر کام شروع ہونا ممکن نہیں. اڈا پلاٹ سے ملتان روڈ تک 8 کلومیٹر تک 10 ارب سے زائد کی لاگت سے سدرن لوپ 3 کو 1 سال میں مکمل کرنے کا معاہدہ کیا گیا تھا. موجودہ حالات میں لاہور شہر کی رنگ روڈ کو مکمل کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اور شہر کی تاریخی شاہراہ مال روڈ کو ایک مرتبہ پھر ماڈل شاہراہ کا درجہ تو دے دیا گیا، لیکن مال روڈ کی بحالی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. فٹ پاتھ اور سروس روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. مال روڈ حکومتی توجہ کی منتظر ہے. ٹوٹی سروس روڈز اور خستہ حال فٹ پاتھوں کے یہ مناظر شہر کی معروف اور 10ویں مرتبہ ماڈل قرار دی گئی تاریخی شاہراہ مال روڈ کے ہیں، جو سرکار کی توجہ کی منتظر ہے. شہر کی تاریخی شاہراہ مال روڈ کو ایک مرتبہ پھر ماڈل شاہراہ کا درجہ بھی دے دیا گیا، جبکہ فٹ پاتھ اور سروس روڈز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، لیکن سرکاری اداروں نے چپ سادھ رکھی ہے. PMG چوک تا استنبول چوک سڑک خستہ حالی کا شکار ہے. اسٹیٹ بینک دونوں اطراف سروس روڈز پر گڑھے سرکاری اداروں کی نظروں سے اوجھل ہیں. تاریخی مال روڈ کی بحالی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہونے کی بڑی وجہ منصوبوں کا فائلوں تک محدود ہونا ہے. کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42. جبکہ دوسری جانب بزدار سرکار کا ترجیحی منصوبہ LDA کی روایتی سست روی کا شکار ہے. فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کے لیے وزیر اعلیٰ کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد بھی معاہدے کی ڈیڈ لائن گزرنے میں بھی صرف 2 سے 3 دن باقی رہ گئے ہیں.
अंडर पास मंसूबे की ग्राउंड ब्रेकिंग 18 मई को वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने की थी। मंसूबे का वर्क ऑर्डर 5 जून को जारी किया गया। वज़ीर आला ने LDA को वाज़ेह तौर पर 3 माह का वक्त दिया था। मुआहदे के मुताबिक मंसूबे को 2 रोज बाद मुकम्मल होना है। 5 अक्टूबर की डेडलाइन पर अंडर पास को किसी सूरत मुकम्मल नहीं किया जा सकता। अंडर पास की बैरल की कारपेटिंग होना बाकी है। अंडर पास के सर्विस लेनों पर ताहाल काम शुरू नहीं किया गया। फिरदौस मार्केट में सीवरेज लाइनें मुतासिर होने से गंदा पानी खड़ा हो गया है। ज़राए के मुताबिक अंडर पास की फिनिशिंग के लिए कम से कम 20 रोज दरकार हैं। और चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और आय रोज़ कीमतों में इजाफे से हुकूमत परेशान है। चीनी की किल्लत पूरी करने के लिए महकमा खुराक का 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का फैसला असम्बली मंजूरी के लिए काबीना कमेटी को इरसाल कर दी गई है। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से हुकूमत परेशान हो गई। आय रोज़ चीनी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कंट्रोल ना किया जा सका। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बढ़ती कीमतों के पेश नज़र महकमा खुराक का ज़ख़ीरा अंदोज़ों से निपटने और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए 3 लाख टन चीनी की इम्पोर्ट का फैसला किया गया। 3 लाख टन चीनी की इंपोर्ट के लिए महकमा खुराक ने समरी मंजूरी के लिए काबीना कमेटी को इरसाल कर दी है। और शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल की जिम्मेदार LWMC और तुर्क कंपनीज के माबैन मामलात मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सके हैं। 1 करोड़ से जायद की आबादी वाले शहर में 5000 टन कूड़ा रोजाना जमा होना 1 करोड़ से जायद की आबादी वाले शहर में 5000 टन कूड़ा रोजाना जमा होना मामूल की बात है। LWMC ने शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करके आधा शहर अलबराक और आधा शहर औसबाक को सौंप रखा है। तुर्क कंपनियों को अदायगी न होने से सबसे ज्यादा मुतासिर अलबराक हुई। आहिस्ता आहिस्ता सफाई छोड़कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जिससे शहर कचरा कुंडी में तब्दील होने लगा। CEO LWMC इमरान अली सुल्तान ने फाइनेंशियल क्रंच का एतराफ किया। कहा कि अब अदायगी शुरू कर दी हैं, 5 रोज में शहर साफ होगा। खुशखबरी ये है कि अलबराक की अपनी स्ट्राइक के इशूज़ भी रिजॉल्व हो गए हैं और वो भी हमारे साथ फील्ड पे हैं। हम बैकलॉग 15 दिन का है। हमारी कोशिश ये है कि इस बैकलॉग को हम 4 से 5 दिन में क्लियर कर दें। इंशाल्लाह 5 दिन बाद आपको शहर लाहौर जो है वो दोबारा साफ सुथरा नजर आएगा। कंपनी हुकाम का मजीद कहना है कि तुर्क कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2020 तक है। इससे कबल नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। इनके कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को ऑलरेडी एक्सपायर होने जा रहे हैं और हम नई कंपनीज और नई तरफ ऑलरेडी चल पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह एटलीस्ट ये कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है 31 दिसंबर तक, तो हम इनसे सर्विसेज लेंगे। LWMC की जानिब से मसाइल को तवालत देने से शहर में सफाई का मसला पैदा हुआ। तुर्क कंपनी का कहना है कि शहर के सफाई में ताउन मसाइल के हल से मशरूत होगा। कैमरामैन जमील अहमद के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। ज़ेरे ज़मीन पानी की कम होती सतह लम्हा फिक्रिया है। मसाजिद में वुज़ू के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी को शजरकारी के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया गया। पंजाब हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर 25 में से 5 टैंकर्स खरीदने की उसूली मंजूरी दे दी है। महकमा हाउसिंग पंजाब ने चंद रोज कबल ईवान वज़ीर आला को एक समरी अरसाल की थी। समरी में 25 नए टैंकर्स की खरीदारी के लिए 25 करोड़ रुपए के फंड्स मांगे गए थे। काम के मुताबिक इन टैंकर्स की मदद से बड़ी मसाजिद से वुजू का पानी जमा करके शजरकारी के लिए इस्तेमाल में लाना था, ताकि ज़ेरे ज़मीन पानी की बचत हो सके। ज़राए ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने 25 में से 5 टैंकर्स खरीदने की मंजूरी दी है। महकमा हाउसिंग ने PHA के लिए 25 टैंकर्स खरीदने की समरी अरसाल की थी, लेकिन कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने फंड्स कम होने के बाद 25 में से 5 टैंकर्स खरीदने की मंजूरी दी। टैंकर्स बड़ी मसाजिद से वुजू के पानी को जमा करके शजरकारी के लिए इस्तेमाल करेंगे। 5 नए टैंकर्स के लिए 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड मंजूर कर लिए गए हैं। न्यू हॉस्पिटल पर निजकारी कानून का इतलाक, हुकूमत को एक और चैलेंज दरपेश है। MTI एक्ट के निफाज के लिए पहले किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की बहाली नागुज़ीर है। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के एक्ट में तरमीम की तैयारियां की जा रही हैं। हुकूमत को निजकारी के कानून MTI एक्ट के म्यू हॉस्पिटल पर निफाज में एक और चैलेंज का सामना है। MTI एक्ट सबसे पहले म्यू हॉस्पिटल पर नाफिज करने के फैसले के बाद तब्दीली सरकार पर आया हुआ। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक्ट की मौजूदगी में म्यू हॉस्पिटल पर MTI एक्ट का निफाज नहीं हो सकता। ज़राए के मुताबिक इस मुश्किल को दूर करने के लिए अब किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक्ट में तरमीम करके पहले किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को बहाल किया जाएगा, उसके बाद MTI एक्ट का निफाज हो सकेगा। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की बहाली के लिए कानून साजी की तैयारी शुरू कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून की सरबराही में जल्द किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी एक्ट के तरमीमी मुसवदा कानून को हतमी शक्ल दी जाएगी। गंगाराम अस्पताल में तशखीसी सहूलियात का फुकदान है। MRI मशीन खराब होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। MRI टेस्ट करवाने के लिए आने वाले मरीज मायूस वापस लौटने पर मजबूर हैं। गंगाराम अस्पताल में तशखीसी सहूलियात बंद होना मामूल बन गया। पहले मशीन तवील अरसे खराब रही, अब MRI मशीन बंद हो चुकी है। और पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की सरकारी इदारों के खिलाफ एहतजाजी रैली और हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का 13 अक्टूबर से गैर मुअय्यना मुद्दत तक पहिया जाम हड़ताल करने का भी ऐलान सामने आया।
सदर और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अलीम भट्ट और नबील महमूद तारिक की क़यादत में एहतजाजी रैली अकबरी मंडी से शुरू होकर बर्ग गुड्स ट्रांसपोर्ट सगियां पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कस्टम, हाईवेज और कारपोरेशन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। जनरल सेक्रेटरी नबील महमूद तारिक ने ऐलान किया कि 13 अक्टूबर को पहिया जाम हड़ताल करेंगे। सब्जियों और फ्रूट्स में दीगर अशिया की तरसील बंद होगी। पहिया जाम करके घर नहीं बैठेंगे। शहर की सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। हमने ये फैसला किया है कि 13 अक्टूबर बरोज मंगल हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान करते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट रहनुमाओं का कहना था कि कस्टम हुकाम की जानिब से मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भेजा चालान किए जा रहे हैं, जबकि कारपोरेशन के एहलकार गुंडागर्दी करते हैं, बिला वजह सामान उठा लिया जाता है। ये सारा काम कस्टम का, एक्साइज का हमारे साथ जुल्म सितम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम फॉरवर्डर हैं। ये काम, प्रोडक्शन का काम, ये सीबीआर चेयरमैन का काम, कलेक्टर कस्टम का काम और हुकामाले बाला के काम, ये हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के रहनुमा नबील महमूद तारिक और दीगर का कहना था कि कस्टम और एक्साइज हुकाम के अमला को नाजायज चेकिंग और जुर्मानों से रोका जाए। लाहौर में सामान उतारते हैं तो कारपोरेशन वाले पहुंच जाते हैं। नेशनल हाईवेज पर डकैती और अगवा की वारदातों का सद्देबाब किया जाए। लाहौर में वार्डन्स की जानिब से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के नाजायज चालान रखवाए जाएं। शुरका ने कहा कि पंजाब में वजीर ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी का कोई पता नहीं। इस इज्तिमा में पंजाब के कुछ हिस्सों से दोस्त जमा हुए हैं। अगला एहतजाज पाकिस्तान भर में होगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कैंप जेल में कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। थाना मिस्री शाह में मुकदमा कत्ल के कैदी ने रात के वक्त बैरक में जंगले से फंदा लेकर खुदकुशी की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। मिस्री शाह के रिहायशी आदिल नसीर को गुज़िश्ता साल कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमे में कैंप जेल मुंतकिल किया गया था। आदिल ने गुज़िश्ता रात बैरक में जंगले से फंदा लेकर खुदकुशी कर ली। जेल हुकाम के मुताबिक मुतवफ़ी ज़हनी अमराज में मुब्तला था, उसका इलाज भी चल रहा था। जेल हुकाम ने मुतवफ़ी की लाश कानूनी कार्रवाई के बाद शादमा पुलिस के हवाले कर दी है। और स्पेशल एंटी नारकोटिक्स अदालत में नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात केस की समाअत अदालत ने समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अपोजिशन को एक्सपोज करने का कहने वाली हुकूमत खुद एक्सपोज हो चुकी है। स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स की अदालत में राना सनाउल्लाह और इनके 5 साथियों के खिलाफ केस की समाअत हुई। जज शाकर हसन के रुखसत पर होने की वजह से कार्रवाई न हो सकी। ड्यूटी जज खालिद बशीर ने राना सनाउल्लाह और दीगर की हाजिरी मुकम्मल की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इनके खिलाफ मंशियात का जाली केस बनाकर इनकी सारी प्रॉपर्टी को सील किया गया है। ANF के मुताबिक जायदाद मंशियात से बनी, जबकि नैब का मौकफ है कि जायदाद गैर कानूनी तौर पर बनाई गई। दोनों के मौकफ नहीं मिलते। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वजीर आजम कहते हैं कि ओपोजिशन को एक्सपोज करूंगा, जबकि ये खुद अवाम के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। ये जितना मर्जी जुल्म कर ले, हम इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। अपोजिशन ने हमेशा अवाम की बात की है। अपोजिशन ने हमेशा जो है वो जो नाजायज टैक्सेस लगाए गए हैं उनकी बात की है। अपोजिशन ने हमेशा ताजरों के मुतालबों को जो है वो इंडोर्स किया है। मामला ये है कि अब जब अपोजिशन ने हतमी तौर पे ये फैसला किया है कि वो आवाम के लिए, इस मुल्क के मसाइल के लिए जो है वो खड़े हों। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारा किसी अदारे के साथ कोई झगड़ा नहीं, सब मुहिब वतन है। शहबाज शरीफ ने बहुत मेहनत की, इन्हें फैमिली समेत झूठे मुकदमात में मुलव्वस कर दिया गया। राना सनाउल्लाह की पेशी के मौके पर पुलिस की भारी नफरी जुडिशल कम्प्लेक्स में तैनात की गई थी। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी और खालिद महमूद के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले वीडियो स्कैंडल में बरतरफ साबिक जज अरशद मलिक ने महकमाना सजा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील कर दी है। अरशद मलिक ने लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी की जानिब से उसे बरतरफ करने के फैसले को कल अदम करार देने की इस्तदा की है।
ذرائع کے مطابق ارشد ملک نے اپیل میں نوکری سے برطرفی کے اقدام کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ سابق جج ارشد ملک کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا نوکری سے برخاست کرنے کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے۔ ارشد ملک کی اپیل کو سروس ٹریبیونل میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ سابق جج احتساب عدالت کی جانب سے اپیل میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ویڈیو اسکینڈل انکوائری میں جرائم پیشہ گروہ میں رضاکارانہ شمولیت کا الزام بے بنیاد ہے۔ ویڈیو اسکینڈل انکوائری آفیسر کو خوفزدہ ہونے اور ہراساں کیے جانے کے ثبوت فراہم کیے تھے۔ انکوائری آفیسر کا نواز شریف سے ملاقات دباؤ کے تحت کیے جانے کے موقف کو رد کرنا بلا جواز ہے۔ ہائی پروفائل کیس کی سماعت کے دوران متعدد بار دھمکیاں ملی۔ ارشد ملک کا اپیل میں کہنا ہے کہ نواز شریف کیس کی سماعت کے دوران بلیک میل بھی کیا گیا، مگر دوران انکوائری موقف تسلیم نہیں کیا گیا۔ الزامات کے دفاع میں پیش کیے گئے دستاویزی شواہد کو انکوائری آفیسر نے بلا جواز رد کیا۔ نواز شریف کے خلاف ریفرنسز میں جانبدارانہ فیصلے کروانے کا دباؤ ڈالا گیا، مگر اپنے فرض کے ساتھ انصاف کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لوگوں کو گالیاں دینے پر لندن کے سفاری پارک سے بے دخل کیا جانے والا طوطا لاہور پہنچ چکا ہے۔ گالیاں دینے کا شوقین یہ طوطا اب کس کے پاس ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیر کے لیے آئے شہریوں پر گالیوں کی بوچھاڑ، اپنی عادت کے باعث لندن کے سفاری پارک سے افریقن گرے نسل کا نایاب طوطا بے دخل کر دیا گیا۔ کیا یہ طوطا لاہور پہنچ گیا ہے؟ سابق نائب صدر کنٹونمنٹ بورڈ شاہد علی شیخ نے نایاب طوطا خرید لیا ہے۔ افریقن گرے نسل کا یہ طوطا دنیا میں سب سے زیادہ نایاب ہے۔ شاہد علی شیخ نے لاکھوں روپے مالیت کا یہ نایاب طوطا خریدا ہے۔ 2 روز قبل لندن سفاری پارک سے ایسا ہی طوطا بے دخل کیا گیا تھا۔ طوطا لندن کے سفاری پارک میں سیر کے لیے آنے والوں کو گالیاں دیتا تھا۔ کویت ایئر کی لاہور آنے والی پرواز 203 کا نوز ویل جیم ہو گیا۔ بوئنگ 777 جہاز لاہور ایئرپورٹ کے رن وے پر جیم ہوا۔ 30 منٹ گزر چکے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ کا رن وے مکمل طور پر بلاک کر دیا گیا ہے۔ اتحاد ایئر کی ابوظہبی سے آنے والی پرواز 241 فضا میں چکر لگانے پر مجبور ہے۔ پی آئی اے کی مسقط جانے والی پرواز PK 9229 کی روانگی میں تاخیر ہے۔ رن وے پر جام ہونے والی جہاز کو مشینری سے ہٹانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ کویت ایئر کی لاہور آنے والی پرواز 203 کا نوز ویل جام ہو چکا ہے۔ بوئنگ 777 جہاز لاہور ایئرپورٹ کے رن وے پر جام ہوا۔ 30 منٹ گزر چکے ہیں، لیکن لاہور ایئرپورٹ کا رن وے مکمل طور پر بلاک ہو چکا ہے۔ اتحاد ایئر کی ابوظہبی سے آنے والی پرواز 241 فضا میں چکر لگانے پر مجبور ہے۔ اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ کویت ایئر کی لاہور آنے والی پرواز 203 کا نوز ویل جیم ہو چکا ہے۔ بوئنگ 777 جہاز لاہور ایئرپورٹ کے رن وے پر جیم ہوا۔ 30 منٹ گزر چکے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ کا رن وے مکمل طور پر بلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ اتحاد ایئر کی ابوظہبی سے آنے والی پرواز 241 فضا میں چکر لگانے پر مجبور ہے، اور PIA کی مسقط جانے والی پرواز PK 9229 کی روانگی میں بھی تاخیر ہو رہی ہے۔ رن وے پر جیم ہونے والے جہاز کو مشینری سے ہٹانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ کویت ایئر کی لاہور آنے والی پرواز 203 کا نوز ویل جام ہو چکا ہے۔ نبیل ملک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نبیل، اب کس طرح سے مینیج کیا جائے گا اور کیا پلان بنایا جا رہا ہے اس مشکل سے نکلنے کے لیے؟ بالکل علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کویت ایئر لائن کی کویت سے لاہور آنے والی پرواز ہے KC203، جس کے لیے بوئنگ 777 جہاز کا استعمال کیا گیا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ کا مرکزی رن وے مرمت کی وجہ سے بند ہے، جس کی وجہ سے سیکنڈری رن وے کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور سیکنڈری رن وے جو ہے وہ بوئنگ 777 طیاروں کی آمد اور روانگی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب جہاز کے کپتان نے بوئنگ 777 طیارہ رن وے پر لینڈ کروایا تو اس کے بعد اس کو بہت زور سے بریک لگانے پڑے، جس کی وجہ سے اس کا نوز ویل جام ہو گیا۔ اسی وجہ سے لاہور ایئرپورٹ کا جو سیکنڈری جو دوسرا رن وے ہے، جو متبادل رن وے ہے، اس کے اوپر بوئنگ 777 طیارہ جو کویت ایئر لائن کے وہ بلاک ہو گیا، جس کی وجہ سے لاہور سے مسقط جانے والی PIA کی پرواز کو روک دیا گیا ہے، جبکہ اتحاد ایئر لائن کی پرواز جو ہے وہ بھی لاہور کی فضا میں چکر لگا رہی ہے، اور جب تک رن وے کلیئر نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے کوئی بھی فلائٹ آپریشن وہاں سے بحال نہیں کیا جا سکتا، اور مشینری وہاں پر طلب کر دی گئی ہے، جس کی مدد سے طیارے کو جو ہے وہ رن وے سے ہٹا کر۔ ٹھیک ہے نبیل ملک، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی زیر صدارت ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ خسارے کا شکار ٹرینز کو پرائیویٹ کرنے اور ٹرینز میں آگ بجھانے والے آلات کی موجودگی سمیت دیگر اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں CEO پاکستان ریلوے نثار میمن، ایڈیشنل سیکرٹری وزارت ریلوے عارف انور بلوچ، ایڈیشنل جنرل مینیجر مظہر علی شاہ، سلمان صادق، شاہ رخ افشار، چیف مارکیٹنگ مینیجر شعیب عادل، AIG ریلوے پولیس ایڈمن ملک عتیق، DS ریلوے لاہور عامر نثار سمیت اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔
डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से अहम इजलास हुआ। शहर में डेंगू केसेस रिपोर्ट होने पर डीसी का इजहार बरहमी, डेंगू सर्विलेंस की कार्रवाइयां मजीद तेज करने का फैसला किया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सफ्तर हुसैन विर्क समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। डीसी दानिश अफजाल को डेंगू सर्विलेंस के हवाले से जारी सरगर्मियों बारे आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि 1 जनवरी से अब तक 56,600 घरों से डेंगू लार्वा बरामद किया गया। डेंगू सर्विलेंस टीमों ने 12,32,586 साइट्स का विजिट किया। 21,997 रूम कूलर से भी डेंगू लार्वा बरामद किया गया। डॉक्टर अब्दुल मुकद्दम खान ने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PIA लाहौर का स्टेशन का चार्ज संभाल लिया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक नए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लाहौर स्टेशन डॉक्टर मुकद्दम खान एयरलाइन मार्केटिंग के वसी तजर्बे की हामिल शख्सियत हैं। मुख्तलिफ ममालिक में PIA के कंट्री मैनेजर रह चुके हैं। लाहौर तयनात से कबल वो कनाडा और अमेरिका के कंट्री हेड के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। और कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ्द का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सदर मियां तारिक मिसबाह, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान और नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी से मुलाकात। वफ्द ने वफाकी हुकूमत से कारपेट इंडस्ट्री और तजारती शोबे को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होने वाली मुलाकात में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर फयाज हैदर, मियां मकबूल सिद्दीक, मियां अब्दुल रज़ाक समेत दीगर मौजूद थे। और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर फयाज हैदर की जानिब से लाहौर चैम्बर के नौमुंतखब अहदेदारान के एहसास में ग्रैंड डिनर का एहतमाम किया गया। डिफेंस फेज 8 में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर फयाज हैदर की जानिब से लाहौर चैम्बर के नौमुंतखब अहदेदारान सदर मियां तारिक मिसबाह, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान, नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान के एजाज में ग्रैंड डिनर का एहतमाम किया गया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल, ईरानी कौंसल जनरल रजा नजीरी ने खुसूसी शिरकत की। ग्रैंड डिनर में साबिक सदूर लाहौर चैम्बर शेख आसिफ, शफकत सईद पराचा शरीक हुए। तकरीब में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान अली हज़ाम असगर, जबार अहमद खान, शाहिद नजीर, अर्जुमंद मकसूद, यासिर खुर्शीद, वासिफ यूसुफ, अवैस सईद पराचा, अदीब इकबाल शेख, शहजाद भट्ट, खालिद उस्मान, हाजी आसिफ सहर समेत दीगर शरीक हुए। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 सालों में बिजनेस फ्रेंडली माहौल मुहैया किया, सरमायाकार लाए, NOC का अजरा आसान बनाया। हमने आते साथ तकरीबन 7 के करीब SSG जो नए हैं उनको बनाया गया। बेसिकली SSG सिर्फ बनाना मकसद नहीं है, उनकी कॉलोनाइजेशन का मकसद। आज अगर आप हमारे SSG फैसलाबाद के अंदर जाते हैं तो फैसलाबाद के अंदर तकरीबन कोई $1100 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, जिसे हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर वो मौजूद है। ईरानी कौंसल जनरल रजा नजीरी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारत, सियासत, सकाफत समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। As you know that Iran consulate have a good cooperation by the teams of Chamber of Commerce, but I hope we can continue this cooperation by new team. तकरीब के अख्ताम पर सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबाह ने सनत और तिजारत की बेहतरी के लिए दिन रात काम करने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। खाने के दिलदादा अफराद के लिए खुशखबरी है। रॉयल स्विस होटल ने मजे मजे के ख्वाबों के लिए हाई टी का आगाज किया है। हाई टी में देसी विलायती खानों की 50 से ज़ायद अक़साम रखी गई हैं। रॉयल स्विस होटल की हाई टी में पाकिस्तानी, चाइनीज, इटालियन समेत दिगर मजे मजे की कोजीन की 50 से जायद वैरायटीज मुतारफ करवाई गई हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव रॉयल स्विस कसीम शाह का कहना है कि हमारा मकसद अफादियत से भरपूर खुराक के साथ साथ म्यारी खिदमात भी फराहम करना है, जिसको शहरियों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। 50+ डिशेज इंट्रोड्यूस की हैं, जिसमें फिश भी है और बहुत अच्छे मेन्यू के साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग। लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं इसको। रॉयल स्विस होटल में पुरसुकून माहौल, खानों की धीमी धीमी खुशबू सबको अपना दीवाना बना लेती है। डायरेक्टर मार्केटिंग जोए तारिक का कहना है कि रॉयल स्विस होटल ने हॉस्पिटैलिटी में जिद्दत फराहम की है, खुराक के म्यार को बरकरार रखा है। This is an international brand with 40 years brand experience from Switzerland. स्विट्जरलैंड से कंपनी आई हुई है और हमारी कोशिश शुरू से ये रही है कि to go above and beyond the normal and norm.
کھانے کے شوقین افراد اپنی من پسند ڈشز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ لاہوریوں کی جانب سے ہائٹی مینیو کو خوب سراہا گیا۔ کیمرہ مین ساکی ملک کے ساتھ سعدیہ خان، لاہور۔ موسم نے کروٹ لی اور ساتھ ہی لاہور میں کھانے کھابے کی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ لاہوریوں کے لیے جوہر ٹاؤن میں بلیک سٹون کے نام سے شاندار ریسٹورنٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مدھر موسیقی اور آبشاروں سے سجے نئے فوڈ پوائنٹ کو شہریوں کے علاوہ فلم، ٹی وی اور فیشن سے منسلک شخصیات نے بھرپور انجوائے کیا ہے۔ جوہر ٹاؤن میں بلیک سٹون کے نام سے شاندار ریسٹورنٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ خوشگوار موسم اور لذیذ کھانوں کی بھینی بھینی خوشبو ایسے میں زندہ دلانے لاہور تیار ہو کر دوستوں اور فیملی کے ساتھ بھرپور انجوائے کرنے میں مصروف ہیں۔ شوبز شخصیات نے ایسے مل بیٹھنے کو خوشگوار تجربہ قرار دیا، ساتھ ہی اپنے من پسند کھانوں کے بارے میں بھی بتایا۔ بلیک سٹون کے مالکان کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ پاکستانی کھانوں کو بہترین انداز میں پیش کیا جائے۔ ہم لوگ آسٹریچ کڑھائی، آسٹریچ میٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، کاپر ان دا کاپر پلیٹ، جو کہ پاکستان میں ابھی تک کوئی بھی پرووائڈ نہیں کر رہا ہے۔ اس کے ہیلتھ بینیفٹس بھی بہت ہیں، اور اس کے بعد ایک ماڈرن وے ہے ٹو سرو دا ٹریڈیشنل فوڈ۔ ریسٹورنٹ میں آئے شہریوں کا کہنا ہے کہ لاہوری ہونے کے ناطے دیسی کھانوں کے دیوانے ہیں، لذت سے بھرپور دیسی کھانوں کی جانب کھنچے چلے آتے ہیں، اور جس کا دل خوبصورت ماحول یہاں پر مہیا کیا جا رہا اپنی مثال آپ ہے۔ ونس یو واک ان کہ یہ ایک ڈفرینٹ جگہ ہے، اور ماشاءاللہ ایمبینس بہت خوبصورت ہے، انوائرمنٹ بڑا کوزی اور کول ہے۔ زندہ دلانے لاہور کہتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ من پسند کھانا اور دلکش فوڈ پوائنٹ بھولی بسری یادوں کو تازہ کر دیتا ہے۔ کیمرہ مین علی شیخ کے ساتھ محمد علی رضا، سٹی 42۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت جلد فلم انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لائیں گے۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کی جانب سے ایک سالہ آن لائن فلم پروڈکشن کورس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فلم انڈسٹری کو بحال کریں گے۔ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس شاکر علی میوزیم میں آن لائن فلم پروڈکشن کے ایک سالہ کورس کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں بتایا گیا کہ فلم میکنگ، ایڈیٹنگ، اسکرپٹ رائٹنگ اور دیگر مہارت حاصل کرنے کے لیے ملک بھر سے نوجوانوں کو منتخب کیا گیا ہے۔ ان نوجوانوں کو پاکستان کے سینئر فلم میکرز کے علاوہ بین الاقوامی ٹرینرز تربیت دیں گے۔ اس موقع پر ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ مہمان خصوصی وفاقی وزیر شفقت محمود نے کہا کہ فن و ثقافت کی سرگرمیاں بند پڑ چکی ہیں، جن کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ شاکر علی میوزیم اور اس کے ساتھ جو PNCA کا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، اس کو ہم ایک کلچرل سینٹر، ایک ہب کے طور پہ بنائے اس سائڈ آف لاہور میں، اور بڑی خوشی ہے کہ آپ سب لوگ اس ایونٹ کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور کچھ تھوڑی سی ریسٹوریشن ہوئی بھی ہے شاکر علی میوزیم کی۔ منتظمین اور مہمانوں سبھی کا کہنا تھا کہ یہ کورس نوجوانوں میں نئی روح پھونکے گا۔ انشاءاللہ پریکٹیکل بھی ہوگا اور انسٹیٹیوٹ بھی بنے گا۔ ابتدا بہت اچھی ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک اچھا انسٹیٹیوٹ، فلم انسٹیٹیوٹ ہوگا۔ یہ ایک اچھی مجھے خیال ہے کہ یہ اچھی ایک ٹیم بن جائے گی، اور یہ جو آن لائن فلم پروڈکشن کورس کیا ہے اور اسپیشلی اس کو سرٹیفائیڈ بھی کریں گے۔ یہ کریٹیوٹی ہے، کریٹیو کام ہے، لیکن اگر اس کو مزید سنوارا جائے، نکھارا جائے، جو کام سیکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو جو سیکھا جائے گا اور بتایا جائے گا، اس کو مزید پرفیکشن آئے گی، مزید نکھار آئے گا۔ تقریب میں فلم اور فن و ثقافت سے منسلک شخصیات سید نور سرمد کھوسٹ، کامران لاشاری اور دیگر شخصیات نے شرکت کی اور اس پروجیکٹ کو خوشائند قرار دیا۔ کیمرہ مین وقار احمد کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ نیو ڈیوز فی الوقت